صاحب زیادہ برکت ہوئی مولانا عبدالرشید حفیظ مولانا عبدالرشید حجازی یہ ہمیں رکھتی ہوتی تھی قاضی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں اپنے اپنے ٹائم پہ بچھڑے ہیں کہنے کو کچھ نہیں ہے بس دعا ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے نہیں رب دے لال دعا سے تو مٹی میں چھوڑ دے کھڑے ہو جاؤ میں نے جان دے پروفیسر یہاں تشریف فرما ہے تو وہ اسٹیج کے پاس ہیں اور عبدالباری ذوق ان کے بتیجے وہ 2 منٹ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں عبدالباری ذوق حضرات تقوی شاہد سے پہلے ادھر سے احباب بھی تشریف فرما یزدانی صاحب ہمارا تعارف آج ہم سے ہمارا تعارف چھن گیا لوگ بیمار بھی ہونے چلے آتے ہیں 10 سال 20 سال ہارٹ کے مریض لیکن جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ اے چیز ہی ساڑھے کوئی کسی نے کھوئی یزدانی صاحب اللہ نے ساڑھے کوئی ہتھوں کے کھوئے اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین جس طرح زندگی دے وچ اسی ملک اور پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ تو پہلی صاحب کے مقام ملنا سے سٹیج دی زینت ہونے سے انشاءاللہ جنت دی بھی سٹیج دی زینت مونی دکھا رہے ابھی جنازے کے بعد جناب چھوڑا جنازے کے بعد امیر محترم تشریف لے آئے شہر میں وہ زیادہ 8-10 منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں اس لیے ہم زیادہ تقاریر نہیں کروانا چاہیں گے چونکہ ہماری جماعت کے مرکزی خطباء بھی تشریف فرما ہیں وقت کی قلت ہوتی ہے ہمارے ذہن میں اور گھر میں سب سے زیادہ ذہن میں تو میں خطباء کرام ان کی نمائندگی کے لیے عرض کروں گا برادر عزیز مولانا قاری فربانی صاحب تعلق پیچھے ہو جو سفر ہونے شروع کرو ٹائم نہیں لینا پیچھے چلے جاؤ بسم اللہ کل نفس ذائقۃ الموت حضرات گرامی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے اور جماعت دے اسٹیج دی زینت حضرت صاحبزادہ حافظ العلی یزدانی اللہ اس مرد درویش کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنی ساری زندگی سفر مسلسل تبلیغ واسطے قرآن و سنت کی دعوت اور کتاب و سنت کے پیغام واسطے نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی مسلسل زندگی کتاب و سنت دی خدمت واسطے وقف کی تھی آج جو عظیم خطیب اور بزرگ اپنے دوستاں اپنے احباب اور اپنے اعزاء و اقارب سسک دے ہاں روم دے ہاں چھوڑ کے ساڑھے کرو جدا ہو چکے اللہ انہوں کربت اپنے جبار رحمت اندر جگہ تھا حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ کے
تعلیمی سفر کے بھی ساتھی اور ملک کے عظیم ادارہ کے پرنسپل اور وفاقی مدارس سلفیہ کے ناظرین اعلیٰ برادر عزیز چودھری یاسین ظفر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کا یہ جنازہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو دینی مدارس کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کا اندازہ کریں کہ آج اس شدت کی گرمی میں اور اس دوپہر کے وقت ہمارے بھائی مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب کے اس جنازے میں وہ شریک ہیں، اور اس جمع غفیر کو وہ دیکھیں جو اپنی پلکوں پہ ان کا جنازہ اٹھا کے یہاں لایا ہے، اور یہ خالص اس وجہ سے کہ یہ عالم دین ہے، انہوں نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اللہ کریم نے انہیں یہ مقام اور عزت دی ہے۔ بہت ہی کم وقت میں انہوں نے بڑی شہرت بھی حاصل کی، دین کی تبلیغ بھی کی، اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی۔ یہ خالص اس وجہ سے کہ وہ خود دین کے خادم، دین کے مبلغ بنے، لوگوں کے مرشد بنے۔ آج کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا سفر آخرت اچھا ہو اور وہ باعزت طریقے سے اس دنیا سے چلے جائے، تو یہی رستہ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس بھائی کو اللہ کریم آخری تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما دے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں اپنی جانب سے جامعہ سلفیہ کے تمام اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے ان کے رفقا، جماعت کے تمام علماء سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ حضرت یزدانی صاحب کے جنازے تو بعد سب نے اعلان کیتا حافظ قاری صاحب نو ٹائم اسلام بھائی قاری عبدالحفیظ صاحب نو ٹائم دیو جی۔ قاری صاحب حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ احباب جنگ کی بھی طرف سے کچھ کلمات کہنے کے لیے بدر سلفی ان کے ساتھ ہیں، اکثر وہ قریب ہیں تو بدر کر نہیں دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ساتھیوں، زندگی کا بہت بڑا عرصہ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب دے نال ہے، اور سفر دے اندر بھی اکثر یزدانی صاحب قرآن پاک دی تلاوت کریا کر دے، اور رمضان مبارک دے اندر خصوصی طور دے جتنے بھی جانا سفر دے اندر کثرت دے نال تلاوت کر دے، اور ہر وقت سانو نوجوانوں نو یہ درس دے کہ جماعت بہت بڑی چیز ہے، جماعت تو علاوہ انسان دی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خطابہ کی طرف سے ہماری جماعت کے عظیم اور بزرگ عالم دین اور معروف خطیب، ان کے خطاب سے پہلے ان کے رفقا اور دوستوں میں سے میں مناسب سمجھوں گا علامہ برکت توحیدی اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں، اور میاں جمیل صاحب کچھ موقع پہ خطاب نہیں کرتے لیکن وہ آگے ضرور تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے برادر کبیر علامہ بہادر علی صاحب حافظ اللہ یہ بتا چکے ہیں کہ ہماری ایک ٹیم تھی دوست احباب اور رفقا پر مبنی۔ آج ان میں سے ایک اہم رکن علامہ یزدانی صاحب ہمیں دعوے وفات کر دے گئے ہیں۔ جذبات تو ہمارے بھی مجروح ہیں، بہت کچھ دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے متعلق آپ کو بتائیں، لیکن مختصر میں یہی کہتا ہوں جیسے وہ پنجابی کے شاعر نے کہا ہے
تینوں رون گے دلاں دے جانی تے ماں پہ تم کٹ لو۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم طالب علمی کے دور سے چلے ہیں، ہماری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ جس رفاقت میں ہم نے زندگی کا لطف اٹھایا ہے، آج زندگی بے لطف ہو رہی ہے۔ مگر یہ نظام قدرت ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جس مشن کی خاطر جماعت کے ساتھ وصل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو انہوں نے صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی مشن کو جاری رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کی کریم اور قیادت اور علماء تشریف فرما ہے۔ سب کو وقت دیا نہیں جا سکے گا، ممکن نہیں ہے، اور مجھے امید بھی ہے کہ ایسے دکھ کے موقع پہ کوئی دوست محسوس بھی نہیں کرے گا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں خطبہ کرام کی نمائندگی ہی کے لیے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ صاحب ان سے درخواست کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ان اجل اللہ اذا جاء لو كنتم تعلمون إنك ميت وإنهم ميتون۔ ہمارے مائک آگے کر دو آپ کے سب کے رفیق محترم، میں نے مولانا یزدانی کے ساتھ اس مسجد جس میں پچھلے دنوں ہوئی میں تقریر کر کے گیا 50 سال کا عرصہ گزارا ہے، تو کیوں نہ ایسے ہو، کیوں نہ آسوائے، کیوں نہ دل بہے کہ سب کچھ برابر، مگر ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جنگ والے بے شک ایک بہت بڑی اہم شخصیت سے محروم ہوئے، اور میری جماعت مرکزی جمعیت علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بے شک ایک عظیم ساتھی سے محروم ہوئے۔ میرے حضرت الامیر ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے صدمہ پہنچا، یقیناً صدمہ پہنچا، ساتھیوں کو سب سمیت سارے ساتھیوں کو یقیناً صدمہ پہنچا، مگر ایسا بھی ہوا ہے کہ اسی جنگ میں مولانا نے کچھ ایسے دن بھی گزارے ہیں، اللہ اکبر کہا جائے تو کیا کہا جائے، اللہ 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 اکبر۔ اسلامی ہائی اسکول اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ کا وعدہ، اور رات مولانا حجازی دعوت برکاتہ ہمارے تفسیر مہربان اور رہنما ہے، فرماتے ہیں رات ایک دفعہ ان کی آنکھیں باہر آئیں اور آسمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا بس اللہ کی مرضی اسی طرح ہے، اللہ کی مرضی پانے والا اور اللہ کی مرضی میں یقین رکھنے والا ہمارا دوست، ہماری ترین رفاقت 50 سال قاری عبدالحفیظ کی رفاقت آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ کچھ دن ایسے آئے کہتے تھے کہ اب فلاں چلا گیا، فلاں رہ گیا، فلاں چلا گیا، فلاں رہ گیا، اور پھر کہتے تھے مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ چلے گئے، فلاں رہ گئے۔ آج مولانا یزدانی مرحوم رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور قاری عبدالحفیظ پھر وہی اکیلا رہ گیا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے سب ساتھیوں کو
सब्र जमील अता फरमाए। चेन बड़ी करें जी, चेन बड़ी करें। भाई साहबंदी कर लो मेरे मोहतरम, साहबंदी कर लो, पीछे हो जाओ, साहबंदी कर लो मेरे भाई, साहबंदी कर लो। पीछे शादी भाई बोले पीछे हो जाओ, पीछे हो कदर हाजी दिलदार साहब वो हाजी दिलदार साहब साथी बैठ जाए, वो मोहतरम साहब तशरीफ ले आए हैं, रास्ता दे रहे हज़रात गिरामी, आज हमारा दिल भी आपकी तरह रो रहा है। हमारे अजीम साथी हमसे रुखसत हो गए, अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। अंजमन ताजरान आपके साथ इस दुख में बराबर की हमारे जज़दानी साहब शहर के अमन के लिए उनकी बहुत खिदमत है, उन्होंने बहुत खिदमत की है शहर की, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। हजरात जी वकार पीछे हो जाए, साहबंदी करें, साहबंदी करें। अमीर मोहतरम फरमाएंगे और उसके बाद बस अब जनाजा पढ़ाएंगे। हजरात अभी तो आप सब चुनाव लोग पीछे नहीं पाएंगे। कोई गल नहीं हजरात, ठीक बात है, कुर्सी नहीं चाहिए, बस आप दरखास्त पाने साहबंदी करे, हर जगह पीछे सापनाए 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 सोनिया अपनी सापनाओ, पीछे हट जाओ। पहली सफों में उलमा दो रहने दे, बाकी जाए पीछे सारे, चले जाओ पीछे, चले जाओ सारे, चलो कोई बंदा ओटी वाले रहेंगे, बाकी जाए सब। गुजारिश दरख्वास्त है कि तमाम अहबाब पिछली सफ़ों में तशरीफ़ ले जाएं, पहली सफ़ उलमा के लिए खाली छोड़ दें। तमाम अहबाब शफ़क़त फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, पहली सफ़ उलमा के लिए खाली छोड़ दें और बाकी अहबाब सारे साथी पीछे हो गए, पीछे हो गए सारे साथी लोग। जनाजा शुरू होने लगा है, आपसे गुजारिश है कि पीछे सफेद हमारे अमीर मोहतरम साहब नमाज़े जनाजा की इमामत करवाएंगे। साहबंदी करें, जनाजा शुरू हो जाएगा, साहबंदी कर लें। और नजर था नहीं यार ना यार जवान है, नजर का इजारा फरमाएंगे आप लोगों के साथ के भाई के साथ पीछे चला है, पीछे मेरे साथ ये सब पीछे ले जाए, मेरी इमाम की जगह सामने हटे पीछे उसके साथ से साथ किसी भी साथ जाओ चलो आप कोई बंदा यार चलो चलो आप लोग
हाजी साहब बार बार कह रहे हैं तो हुक्म मानना चाहिए बुजुर्गों का। साथी पीछे हो जाएं, अब आगे कोई साथी ना हो। वो साफ टेढ़ी आगे से, ये पहली साफ टेढ़ी है, पीछे हो जाए, आखिरी बंदे पीछे हो जाएं। साफ टेढ़ी साफ बंदी ज़रूरी होती है, ये नमाज है जनाजा भाई। हज़रत यज़दानी साहब से मोहब्बत करने वालों, नज़्म ज़बत का मुजाहरा करो। तुम तो मुनज़्ज़म लोग हो, अच्छे लोग हो, ताना ना दिलवाओ, बुरी बात है, लोग देख रहे हैं। नज़्म ज़बत का मुजाहरा करते हुए साफ बंदी कर लें, साफ बंदी कर लें, मान लें बात। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा कायद मिल्लत सल्फ़िया हज़रत अल्लामा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर हफ़िज़हुल्लाह ताला, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कि वो अपने नज़म से वाबस्ता मुद्दत मदीद से उनके नायब और बाबा तबलीग हमारे काबिल कदर रफ़ीक और जमात पूरी के दिलों की धड़कन, आवाम के दिलों में बसने वाले आज मेरे मरहूम अज़ीज़ भाई हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ चंद कलिमात इरशाद फरमाएंगे। उनकी गुफ्तगू पूरी जमात की नुमाइंदगी है। जो अहबाब रह गए हैं उनसे माज़रत, और हज़रत अमीर साहब की गुफ्तगू पे ही सबका इक्तफ़ा किया जाएगा, और साथ ही वो नमाज जनाजा की इमामत फरमाएंगे। करो शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मुहम्मद शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, आज हम सब गम और अलम की एक कैफियत से गुज़र रहे हैं, इसलिए कि हमारे बड़े ही मोहतरम मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत किए जाने वाले साथी हमसे बिछड़ गए हैं। जमाती ज़िंदगी में मैंने उन्हें एक बेहतरीन साथी और रफ़ीक पाया है। उनके साथ सफ़र भी किए हैं, तबलीगी तंजीमी सफ़र, लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं, कई कई दिनों पर मुहित और मुश्तमिल सफ़र किए हैं, और करीब से उनको देखा है। ये शख्स अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने वाला था, और ये अमल दावत का उसने सारी ज़िंदगी अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ था। और ये अमल वो है जिसके बारे में कुरान ने कहा कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। आदमी मुस्लिम हो, मुसलमान हो, अल्लाह का ताबे और फरमाबरदार हो, ख़ुद भी दीन पर चलने वाला हो और दीन की दावत दे, दीन की बात करे। अल्लाह फरमाता है कि उससे बेहतर कौल और उससे बेहतर बात, दूसरे लफ्ज़ों में उससे बेहतर अमल किसी और का नहीं होता, जो अल्लाह की तरफ दावत देता है और ख़ुद भी इस्लाम पर चलता है। हमारे गुमान के मुताबिक हमारे मोहतरम अब्दुल अलीम यज़दानी साहब की ज़िंदगी इसी तरह गुज़री है। हमारे न सिर्फ गुमान के मुताबिक बल्कि हमारे मुशाहदे के मुताबिक। दुआ ये है कि अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से उनसे
ہمارے گمان سے بھی زیادہ ان سے بہتر معاملہ فرمائے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان ساری زندگی اس کی اللہ کی محتاجی میں گزرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہ مرحلہ ہے جب وہ اس کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور انشاءاللہ وہ دعا پڑھیں گے آپ کے ساتھ، کہ یہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا، احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ، آج یہ تیری رحمت کا بڑا محتاج ہے، اور تو اس بات سے غنی ہے کہ اس کو سزا دے، اس کو عذاب دے، نہ دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی خوبصورت دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، پڑھی ہیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں لوگوں پر جو اتنی خوبصورت اور مؤثر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کی بجائے پتہ نہیں کیا آدھے منٹ میں چند سیکنڈوں میں کیا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی زبان میں اور اپنی طرف سے جنازے کے بعد دعائیں شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مسلک دیا ہے، دین کی وہ سمجھ دی ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ ہم ہر بات میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ اس مقام کے لیے، اس میدان کے لیے، اس موقع کے لیے کیا ہے، اور آپ نے کیا عملاً آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے عمل کیا کیا اور آپ نے منہ سے کیا فرمایا، اور اسی کی پیروی، اسی کی اتباع، اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسنون دعائیں انشاءاللہ جو پڑھی جائیں گی اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ جو محبت ساری عمر انہوں نے جماعت کے ساتھ، جماعتی زندگی کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، دعوت کے ساتھ کی ہے، اس کا ادنا ترین صلہ اور بدلہ ہماری طرف سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمان کے مطابق اخلصوا لہ الدعاء، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور جو امام پڑھے اس کے پیچھے کم از کم آمین کہیں، اور توجہ اور لگن کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ وہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت ہو گیا ہے جی، تو شروع کریں پھر۔ آیت کریمہ جو میں نے اس موقع پہ ابھی تلاوت کی تھی، اس کی شہادت حاصل کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 حقیقتیں بیان کی ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بسا اوقات عملاً ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک حقیقت تو یہ بیان کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے، یہ آج جس راستے سے گزر رہے ہیں، جس گھاٹی میں کھڑے ہیں، اس سے ہم سب نے، میں نے، آپ نے اس سے گزرنا ہے۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن عمل میں بسا اوقات بھلا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں اپنے ہی اعمال کا، اپنے ہی کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا، اچھا ہے یا برا تمہارے اعمال کے مطابق۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے اس روز بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، صحیح معنوں میں، حقیقت میں یہی انسان کامیاب ہے۔ کامیابی کا صحیح طریقہ، صحیح راستہ، اس کی رہنمائی فرمائی۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی میں شیطان یا نفس اور دنیا کی رنگینیاں اور دلچسپیاں وہ تمہیں فریب نہ دیں، ہمارے راستے سے، ہمارے دین سے، ہمارے احکام سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے غافل نہ کر دیں۔ اس بھول میں نہ پڑنا کہ یہی زندگی ہے اور اسی کو گزارنا ہے اور بات ختم ہو جانی ہے، کبھی اس بھول میں نہ پڑنا۔ آگے جو زندگی آ رہی ہے وہ حقیقی زندگی ہے،
الدار الآخرہ ہی الحیوان، اصل زندگی وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے محترم یزدانی صاحب کو اس زندگی میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى اللهم بارك على اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم عبدک وابن عبدک احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم اغفر له وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وعافه واعف عنه اللهم عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها اللهم إن كان زاكيا فزكه اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه اللهم لا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من الخطايا اللهم نقه من الخطايا اللهم نقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد
अल्लाहुम्मा अग़सिलहु बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरद। अल्लाहुम्मा अक्रिम नुज़ुलहु, अल्लाहुम्मा अक्रिम नुज़ुलहु ववस्सि मुदख़लहु ववस्सि मुदख़लहु वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिहि व अहलन खैरन मिन अहलिहि। अल्लाहुम्मा अईज़हु मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा अईज़हु मिन अज़ाबिन नार व फितनतिन नार, अल्लाहुम्मा अईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व फितनतिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा अईज़हु मिन फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वआफ़िही वाफ़ु अन्हु। अल्लाहुम्मा बाइद बैनहु व बैन ख़तायाहु कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नह व अईज़हु मिनन नार, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नत व अईज़हु मिनन नार, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नतल फ़िरदौस। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो साथी रह गए वहाँ पर दोबारा जनाजा हो जाएगा। जंग सिटी सरगोदा रोड, जंग सिटी सरगोदा रोड फतेह दरिया पर जनाजा लेकर जाना है। जो साथी रह गए हैं उनसे गुजारिश है कि दूसरा जनाजा वहाँ पर होगा जंग सिटी में। एक साइड पे आइए यार, मुंह देख तमाम साथी जो बाहर से तशरीफ लाए उनके लिए मेन बाजार जंग सदर में खाने का इंतज़ाम एहतमाम है। तो जो साथी दीदार कर रहे हैं उनको करने दें। उलमाए कराम भी काफ़ी रहते हैं, उनको भी जरूर ज़ियारत करवाएं। जो साथी रह जाए, जो साथी बाहर से आए उनके लिए खाने का इंतज़ाम मरकज़ी जालिम अहलिया जिसमें बाजार जंग सदर में है। तमाम बाहर से आए वाले मेहमान खाना खा सकते हैं। जगह साइड तक ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ। ज्यादा देर वेट नहीं करनी, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। शेख अबू तुराब साहब थे ऐसे, इसमें शेख तुराब साहब से थे। शेख अबू तुराब साहब बुजुर्ग शेख अबू तुराब साहब ऐसी शेख अबू तुराब साहब रह गए। शेख अबू तुराब साहब इंतजार पे करते थे, उन्होंने बुला लो। अबू तुराब साहब, शेख अबू तुराब साहब चलो मेरा भी चलो, मेरा भी चलो, रश ना करो, रश ना करो। शेख अबू तुराब साहब देखो कितने ने, देखो साफ कर दे साहब। चलो जरा, चलते रहो भाईजान, चलते रहो। चलो भाई, चलते चलो, थोड़े थोड़े चलते चलो, टाइम भी थोड़ा है ना। चलते जाए यार, तस्वीरें बंद करो के चलो भाई, थोड़ा रास्ता दे, मैं दिल को देखने तो चल।